شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین، نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں اور یاوا سے تشریف لائے ہوئے میرے مہمانان، آپ کا فیض پور مسجد ابراہیم میں تہہ دل سے استقبال ہے. پیارے بھائیوں، آج کی جو مجلس یہاں پر منعقد ہوئی ہے، یہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہاں بتائی جائیں گی، قرآن مقدس کی آیات پڑھی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا کی جائے گی. تو ایسے مجالس جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ انتہائی بابرکت مجلس کہی جاتی ہے. فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اور آپ اس وقت انتہائی بابرکت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتہائی اہم جگہ، ادب و احترام کے مقام یعنی مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اس وقت ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آج انشاءاللہ ایک نکاح کے ذریعے سے دو خاندان آپس میں جڑنے والے ہیں. اسلام کے اندر نکاح کی بڑی اہمیت ہے. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے جو فطری جذبات ہیں، فطری جو خواہشات ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ پھر ان کے نکاح کرو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تمہارے اندر جو بن نکاح لوگ بیٹھے ہیں ان کا نکاح کرو. یعنی سماج اور معاشرے کے اندر وہ افراد جو کسی وجہ سے، چاہے ابھی ان کی شادی نہ ہوئی ہو، یا وہ افراد جو کسی وجہ سے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا طلاق ہو گیا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایسے تمام لوگوں کا نکاح کراؤ. یہ سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے. تو نکاح کے اسلام کے اندر نکاح کی بڑی اہمیت ہے. اسلام کے اندر اس چیز کو پسند ہی نہیں کیا گیا ہے کہ انسان تجرد کی زندگی بسر کرے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغیر شادی کے آدمی زندگی بسر کرے اور یوں ہی کیا سانڈ کی طرح گھومتا رہے، اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ نکاح کے ذریعے سے کسی کی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر نکاح کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں یہی بات کہی گئی ہے: یا معاشر الشباب، کہ نوجوانوں کی گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تمہارے اندر جس کے اندر بھی نکاح کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، یعنی اپنی بیوی کے خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے، کمانے کھانے کے لائق ہو گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ نگاہوں کو جھکانے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. گویا کہ نکاح کے ذریعے سے آدمی کے اندر عفت اور پاک دامنی پیدا ہوتی ہے.
انسان مختلف قسم کی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسے آنکھوں کی جو برائی ہے، آنکھوں کی برائی ہے، اسی طرح سے شرمگاہ کی جو شہوت کا مسئلہ ہے۔ آدمی فطری چیز، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب بچہ فطری طور پر جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فطری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ راستے تلاش کرتا ہے۔ اب وہ راستے تلاش کرتا ہے، پھر اگر اس کو وہ راستہ نظر نہیں آتا ہے، پھر وہ جائز کو چھوڑ کر ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے۔ پھر وہ کسی سے عشق لڑاتا ہے، کسی کو گرل فرینڈ بناتا ہے، کوئی بوائے فرینڈ بناتی ہے، پھر یا اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے، یعنی غلط طریقے، غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ یہ تمام کے تمام طریقے کیا ہیں؟ بالکل ناجائز ہیں، حرام ہے۔ ان ناجائز طریقوں کو چھوڑ کر جو جائز طریقہ ہے نکاح کا، اس راستے کو اپناؤ، یعنی بچوں کے نکاح کر دو تاکہ وہ برائیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ وہ ان راستوں پر، جن راستوں کے ذریعے سے جا کر ان کے اندر اخلاقی بگاڑ آتا ہے، ان کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا جو توڑ ہے وہ نکاح ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ نکاح کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سماج اور معاشرہ صالح معاشرہ بنتا ہے۔ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر بن بیاہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ سماج اور معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بالکل معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ نوجوان ہوتے ہیں، شہوات ہوتی ہیں، پھر وہ تاکہ جھانکی کرتے ہیں، پھر وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نگاہیں ڈالتے ہیں، پھر وہ سماج اور معاشرے کو بالکل بدامن کر دیتے ہیں، سماج اور معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ایسے سماج اور معاشرے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا سماج اور معاشرہ گرچہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو، لیکن وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ خاص طور پر ہم اور آپ اس بات کو پوری طرح خیال رکھیں کہ جب ہمارے بچے بالغ ہو جائیں تو ان بچوں کے رشتے ہم فوراً تلاش کرنا شروع کر دیں، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ نکاح کے قابل ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا نکاح فوری طور پر ہم کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی جو نصف دین ہے اس میں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے۔ تو آپ دیکھیے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جب سماج اور معاشرے میں نکاح کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان بگاڑ میں آپ دیکھیں گے کہ جس سے اس وقت جو مغربی دنیا ہے جس سے جوجھ رہا ہے، لاوارث بچے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور چیٹنگ کا جو مسئلہ ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ذریعے سے اپنے خواہشات نفس کی جو تکمیل کی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں نکاح کے نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا اس سے بہت تیزی کے ساتھ جوجھ رہا ہے، اور وہاں پر جو خاندانی نظام ہے، ان کا خاندانی نظام بالکل ڈیمیج ہو چکا ہے، وہ بہت پریشان ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے مغربی دنیا کے، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو، نہ ان کی نگاہ میں ان کی اپنی کوئی بیٹی ہے، نہ ان کی اپنی نگاہ میں ان کی اپنی کوئی بہن ہے۔ بچی بالغ ہو گئی، اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اب جائے، اب وہ جس طرح سے چاہے زندگی بسر کرے، اس پر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنے گھر میں لا سکتی ہے، کسی کے ساتھ وہ زندگی بسر کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ وہ رات گزار سکتی ہے۔ ماں کو بولنے کی اتنی ہمت نہیں ہے، باپ کو بولنے کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو بولے کہ یہ کون ہے تیرے ساتھ، یا تو کس کے ساتھ رات بسر کر رہی ہے، تو یہاں سے اتنے ٹائم سے فلاں ٹائم تک تو کہاں تھی، یہ پوچھنے کی کسی کی ماں کی، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اب بچی بالغ ہو گئی ہے اور اس کو اپنی زندگی گزارنے کی پوری آزادی دی جاتی ہے، تو جس کے نتیجے میں پورا سماج اور معاشرہ اور پورا خاندان کیا ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اسلام جو ہے ایسے تمام مسائل کا حل جو پیش کرتا ہے وہ نکاح پیش کرتا ہے کہ تم نکاح کرو اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اللہ کے بھی حقوق ادا کرو، بندوں کے بھی حقوق ادا کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بحسن خوبی انجام دینے کی کوشش کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتیں بالکل بارش کی طرح برسیں گی، ساتھ ہی ساتھ سماج اور معاشرہ بھلائی کی راہ پر چلے گا، سماج اور معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت دیں، اور سماج اور معاشرے کے اندر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ کوئی بیوہ خاتون بیٹھی ہے، کوئی طلاق شدہ ہے، یا کوئی نوجوان ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کچھ اس کے ساتھ مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی بہت ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اور آپ ان کے نکاح کے سبیل پیدا کریں۔ یہ دیکھیے ایک نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔
ہم جب تک اس کے کام میں لگے رہیں گے، اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہم پر آسانیاں پیدا کرے گا، ہمارے معاملات کو، ہمارے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل کرتا رہے گا۔ یہ حدیث ہے کہ جب تک بندے کے معاملات سے دلچسپی رکھتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور دوسروں کے کام میں اپنا ہاتھ بٹاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو آپ معمولی مت سمجھیے، بلکہ یہ غیر معمولی بات ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو اہمیت دیں اور سماج اور معاشرے میں اس چیز کو عام کریں کہ بھائی نکاح آسان ہو اور آسانی کے ساتھ جب عمر ہو جائے تو ہمارا جو بچہ ہے، ہماری جو لڑکی ہے، اس کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کو آسان کرنے میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ بھائی لین دین کا، بارات کا، جہیز کا اور یہ جو تمام چیزیں ہیں، ان چیزوں جو خرافات ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، ان تمام قید و بند سے ہم اور آپ نکلنے کی کوشش کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں، تاکہ سماج اور معاشرے میں نکاح کو فروغ ہو اور زنا کو کیا ہو جائے، وہ دب جائے۔ کیونکہ آج آپ دیکھیں گے جس سماج اور معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں پر حال یہ ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ آسانی کے ساتھ کوئی بھی شخص جاتا ہے، اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کر کے آ جاتا ہے، مگر نکاح کرنا ہو تو پھر اس کو لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں تب جا کر کے کہیں نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ تصور ہم اپنے ذہن سے نکالیں، بلکہ آسانی پیدا کریں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی۔ ہم دوسروں کی بیٹیوں کے تعلق سے رحم دل بنیں، انشاءاللہ ہماری جو بہن ہے، ہماری جو بیٹی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، کسی پر رحم کریں گے، کسی کے سر پر دست شفقت پھیلائیں گے اور اس کو ہم تمام یہ قید و بند سے، جہیز کے اور مختلف رسوم و رواج کے اور بارات وغیرہ کے جھنجھٹ سے اگر اس کو آزاد کریں گے اور اس کو تسلی دیں گے کہ آپ بے فکر رہیے، ہم بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کی بیٹی کو یہاں سے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ جیسا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اسی کے حکم کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی خوشحال بھی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہم پر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ شیخ عقیل صاحب کی دختر نیک اختر ناہدہ بھی، ان کو شیخ خلیل شیخ فیاض صاحب کی وکالت سے شیخ یوسف شیخ اسماعیل صاحب اور شیخ اصغر علی شیخ وزیر علی، ان دونوں صاحبان کی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو 5001 روپیہ مہر معجل نقد علاوہ نفقے کے شیخ الیاس شیخ محمد حسین صاحب، میں نے آپ کے نکاح میں ناہدہ بھی شیخ عقیل کو دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ شیخ عقیل صاحب کی دختر نیک اختر ناہدہ بھی، ان کو شیخ خلیل صاحب شیخ فیاض صاحب ان کی وکالت سے شیخ یوسف شیخ اسماعیل صاحب کی گواہی، اسی طرح سے شیخ اصغر علی شیخ وزیر علی ان کی بھی گواہی سے حاضرین مجلس کے روبرو
5001 روپیہ مہر معجل یعنی کیش علاوہ نفقے کے حاضرین مجلس کے روبرو شیخ الیاس شیخ محمد حسین صاحب، میں نے ناہدہ بھی شیخ حقیر کو آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا؟ زور سے بولیے، دعا فرما لے بھائیو۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم قنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع المتقین والابرار یا عزیز یا غفار۔ یا رب العالمین ہم سب کی خطا کو، غلطیوں کو، نقص کو معاف فرما۔ یا رب العالمین یہاں پر نکاح کی جو مجلس منعقد ہوئی ہے، یا اللہ اس کے ذریعے سے دونوں خاندانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے برائی سے، یا اللہ ہر قسم کے فساد سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس نکاح کے ذریعے سے جو خاندان وجود میں آ رہے ہیں، یا اللہ ان کی نسلوں سے ایسی اولادیں اٹھا جو تیرے دین کی داعی ہوں، تیرے دین کے خادم ہوں، تیرے دین کا علم بلند کرنے والے ہوں۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا